عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے ہر دل عزیز بہت ہی معروف مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. یہ پروگرام آپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 8 بجے کیو ٹی وی سے براہ راست دیکھتے ہیں. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نئے ناظرین ہمارے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ سیرت طیبہ کا یہ پروگرام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہے. اور اس پروگرام میں ہم ترتیب وار آگے بڑھ رہے ہیں. ہم غزوہ احد تک آ چکے، اس کے بعد احد کی مہمات جو ہیں وہ زیر بحث تھیں. اور پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ ریکال کر لیں وہ حضرات جو پروگرام دیکھتے تھے اور اب اگلا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کہ عبداللہ بن انیس کی مہم تھی جس نے چاہا تھا کہ حملہ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جو ہے وہ خالد بن سفیان جو حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور عبداللہ بن انیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس مہم پر کہ ذرا دیکھ کر آؤ. 18 دن آپ نے وہاں قیام کیا تھا اور اس کے انعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا عنایت فرمایا تھا. اور یہ وہ عصا تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے ایک عبداللہ بن انیس نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حشر میں یہ تمہارے میرے درمیان نشانی کا کام کرے گا. بڑے نصیبوں کے فیصلے، بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ کسی کو رسول اللہ کا عصا مل جائے اور کوئی قیامت کے دن اسے نشانی بنا کے رسول اللہ سے جا ملے. یہ اعزاز سب کو نہیں ملتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو ان پہ درود پڑھتے ہیں، جو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں حشر میں یہ اعزاز ضرور نصیب ہو جائے گا کہ رسول اللہ اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رجی کا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد، اور اس میں کچھ صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اور یہ بہت تکلیف دہ تھا. اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ ہے، اور یہ دو ایسے شدید واقعات ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول رہے تھے. بئر کا واقعہ، بئر کہتے کنویں کو، بئر معونہ کا واقعہ ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. اس پر میں چاہوں گا کہ ہم آتے ہیں شجاع صاحب کی طرف، اور پھر شجاع صاحب جس طرح ترتیب سے ہمیں لے کر چلتے ہیں اور جس فلو کے ساتھ واقعات بیان کرتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں. بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم غزوہ احد کے بعد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ذکر آ چکا ہے کہ ایک وقتی طور پر نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کا توڑ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اسی دوران یہ رجیع کا واقعہ پیش آیا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو دھوکے سے بلا کر پھر شہید کیا گیا. اور ساتھ ہی ایک اور واقعہ جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، بئر معونہ کا واقعہ. بئر جیسا آپ نے فرمایا کہ کنویں کو کہا جاتا ہے. نجد کے علاقے سے یہ درخواست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے ایک ایسے شخص کی طرف سے جو بھی ایمان نہیں لایا ہے لیکن اس اسلام سے دور بھی نہیں ہے، اور اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیجیں تو وہاں پر کوئی دعوت کا تبلیغ کا کام بن سکے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے، مگر اس شخص نے کہا کہ میں حمایت کروں گا، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا آپ کے صحابہ کرام کو، آپ ان کو روانہ کیجئے. نجد میں خطرات تو تھے، خطرات تھے بالکل. اچھا، اس سے پہلے رجیع کا واقعہ ہو چکا ہے، رجیع کا واقعہ تو وہ ایک کانشیسنس تو ہوگی نا، ہوتی بالکل ہوتی ہے. اگر ایسا ہوا وہاں بھی ایسا ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دعوت کے لیے پکار آ رہی ہے، دعوت کے لیے تقاضا آ رہا ہے تو اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا. اچھا، یہاں ہمیں پھر ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جان کو خطرہ بھی لاحق ہو جی، اور تبلیغ کا کام کہیں دعوت پہنچانے کا کام ہو تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا. اصل میں مشن جان سے زیادہ قیمتی ہے، مشن جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جان بھی اس مشن میں لگ جائے تو کم ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. تو بہرحال دعوت کی تقاضے آئے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو روانہ کیا ہے اس علاقے کی طرف تبلیغ کے لیے. یہ ایک تبلیغی جماعت گئی ہے وہاں، ایک تبلیغی جماعت گئی ہے اور 70 صحابہ کرام کی جماعت گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور ان میں نوٹ کیجئے گا حفاظ بھی شامل ہیں اور اہل علم بھی شامل ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ
اپنے بھائیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ راستے میں کہیں محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں اور اس سے آمدن کچھ حاصل ہو رہی ہے تو اس کو جمع کریں گے اپنے صفہ کے بھائیوں کی مدد کے لیے، اصحاب صفہ کی مدد کے لیے کچھ مال بھی انہوں نے جمع کیا، کچھ محنت مزدوری کر کے اپنے پیچھے جو ان کے بھائی ہیں ان کی بھی دیکھ بھال اور کفالت کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ راتوں میں قیام ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور سربہ سجود ہیں، تہجد میں قیام اللیل میں مصروف عمل ہیں، اور یوں ان کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ وہ بئر معونہ یعنی معونہ کا جو کنواں تھا یہاں تک یہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک سفیر کو، ان صحابہ کرام نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا ہے سامنے ایک شخص کے پاس جو کہ سردار ہے وہاں کے علاقے کا اور کافر ہے، اور حضرت حرام بن ملحان یہ ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وفد کے ایک امیر کے طور پر وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ایک خط ہے، بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام لے کر، لیکن وہاں جو شخص موجود تھا جو ان کا سردار تھا اس نے جو ہے دھوکے سے کسی کو پیچھے سے کہا، اور اس شخص نے آ کر پیچھے سے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کی زبان پر بڑے قیمتی کلمات جاری تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے شہادت کا ذوق اور شوق، اور یہ ہے شہادت کی وہ تمنا، اور یہ ہے وہ کل کی کامیابی کی طرف نگاہ کہ ادھر شہید کیا جا رہا ہے، دھوکے سے بلایا گیا اور پیچھے سے دھوکے سے پیچھے سے آکے وار کیا گیا، پیچھے سے آکے وار کیا گیا، اور وہ فرما رہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کامیاب۔ ناظرین محترم، شہادت کا مرتبہ جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ظاہر ہے شہیدوں کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بھی بہت اہم ہے، اور ہر مومن کو شہادت کی تمنا دل میں ضرور رکھنی چاہیے۔ باقی فیصلے تو اللہ خود فرماتے ہیں، لیکن مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اور یہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہے یہ اس اعتبار سے بڑا تکلیف دہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد معاملات تبدیل ہو جاتے، لیکن وہ خط وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ اس آدمی نے، اس کا نام ابو برا عامر تھا غالب، اس نے پیچھے سے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد ایک صحابی کو شہید کرا دیا۔ اس صحابی کے تاریخی سنہرے الفاظ ہیں، وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ یہ صحابہ، اس کے بعد باقی صحابہ کرام کا کیا ہوا؟ بلکہ میں اس کروں کہ جو شہادت کا رتبہ ہے نا، اس کے حوالے سے جیسا آپ نے فرمایا کہ تمنا تو ہمارے دل میں ہو اور اپنی سی کوشش بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ کسی غزوہ میں کبھی شرکت کی، نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ وہ شریک ہو اور اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے، نہ غزوہ میں شرکت کی، نہ کبھی دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور مر گیا اسی حال پر، تو وہ نفاق کی حالت پر مرے گا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا مبارک قول ہے۔ تو بہرحال یہ تو صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تو اس طور پر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف قبائل کے لوگوں کو جمع کر کے، ذکوان اور رحل اس طرح کے مختلف قبائل ہیں، ان لوگوں نے یکبارگی بقیہ صحابہ کرام جو کہ وہ کنویں کے پاس موجود تھے ان پر حملہ کیا ہے، اور اکثریت کو جو ہے اس حملے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ 3 صحابہ بچے، ان میں سے ایک اور پھر دوسرے صحابی، وہ یکے بعد دیگرے بعد میں شہید کیے گئے۔ ایک صحابی واپس لوٹے جن کا ذکر میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں آگے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے جو 70 صحابہ گئے، ان میں سے تقریباً 69 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت کا معاملہ ہوا۔ ایک صحابی تھے جو بچے ہیں اور واپس آئے، اور ایک مقام پر انہوں نے جب قیام کیا تو وہاں پر دیکھا کہ 2 افراد دکھائی دیے۔ کچھ ان کو محسوس ہوا کہ یہ دشمن کی طرف سے ہیں یا غیر متعلق لوگ ہیں یا نقصان پہنچانے والے ہیں، تو انہوں نے ان 2 افراد کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ 2 افراد وہ تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس سے آئے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی امان ان 2 افراد کے پاس موجود تھی۔ اور جب یہ بات رسول اللہ کے علم میں آئی، ذرا غور کیجئے، جب یہ بات رسول اللہ کے علم میں آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 2 حضرات کی دیت کے ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیت کیا ہے؟ خون بہا کی ادائیگی، اور کیونکہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا یا امان نامہ جاری ہو چکا تھا، تو وہ امان نامہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور ایفاء عہد رسول اللہ سے بڑھ کر کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان صحابی، اور اس حالت میں ہو رہا ہے جب 70 صحابہ شہید، 69 صحابہ شہید ہو چکے ہیں،
یعنی یہاں تو ہر معاہدہ ٹوٹ جانا چاہیے نا، دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جنگ میں تو ہر شے حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، لیکن ایسا یہاں تو باقاعدہ دھوکہ ہوا ہے۔ بالکل بالکل، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے عہد کی پاسداری کی، اور ان صحابی کو پھر علم ہوا، ظاہر بات انہوں نے معذرت کا معاملہ بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے ان 2 حضرات جو کہ قتل کر دیے گئے غلط فہمی کی وجہ سے، ان 2 حضرات کی دیت کے ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہاں، ہم دوبارہ پیچھے کی طرف چلتے ہیں، یہود سے بھی معاہدے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے، اب اگر کوئی دیت کا معاملہ آئے گا تو مسلمان بھی اور یہود بھی سب مل کے، چونکہ معاہدہ ہے لہذا سب مل کے دیت ادا کریں گے نا اس کی۔ ناظرین محترم، دیت کا معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ دیکھیے اب ایک بات نکل آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس آیت کے مطابق ہمارے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لمحہ لمحہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ہمارے لیے ہدایت کی مشعل ہے، ہم وہاں سے روشنی پاتے ہیں۔ دشمن نے غداری کی ہے، دھوکہ دے کے بلایا ہے، اور ان صحابہ کرام کو شہید کیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کا تصور، یعنی اس نقصان کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملول رہے ہیں، اور یہ صحابہ کے حوالے سے یعنی اتنا بڑا صدمہ ہے یہ کہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا صدمہ ہے اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو ایک دوسرے کو امان دے گا اس کے امان کی پاسداری کی جائے گی، اور جو لوگ آپ کی پناہ میں ہیں ان میں سے 2 حضرات غلطی سے قتل ہو گئے ہیں، اصولاً تو معاہدہ ٹوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، 70 افراد 69 صحابہ کرام جو شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اب اصول کے مطابق یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اب بدلہ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں کس طرف ترغیب دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کی کہ جس معاہدے کے تحت دیت دینی تھی، اور ایسا ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، کہاں کہاں ہمیں ہدایت چاہیے ملتی۔ بیت رضوان پہ بھی ایک ایسے واقعہ ہوا جہاں معاہدے کی پاسداری کا ہمیں سبق ملتا ہے، جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ہاں صبح سے شام تک ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہیں، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور بذوق میں خود ہم بہت بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے خون سے دن رات ہم ہاتھ رنگتے ہیں اور پھر بچ کے نکل جاتے ہیں۔ دیت کا تو معاملہ ہی ہم نہیں ہے کہ ہم کسی کا خون بہا دے دیں اور ہم یہ سب کر لیں۔ یہاں ان لوگوں کا خون بہا دیا جا رہا ہے، اس تکلیف دہ کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا دینے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ تیاری کس طرح کی ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے جی۔ اب بیر معونہ کے بعد چلتے ہیں آگے، کیونکہ اب آپ دیت کے لیے جائیں گے یہود کے قبیلے بنو نذیر کے پاس۔ اچھا، 3 قبائل کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں مدنی زندگی کے بیان میں کیا تھا، ایک ہے بنو قینقاع، ایک ہے بنو نذیر، اور ایک ہے بنو قریظہ۔ بدر کے بعد بنو قینقاع کا تو معاملہ چکا دیا گیا، اب یہ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، اللہ کے رسول ان کے علاقے میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ کرام بھی ہیں، اور ایک جگہ آپ تشریف فرما ہو گئے کسی دیوار کے پاس، ایک سائے میں دیوار کے تشریف دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر یہود کی جو مکارانہ ذہنیت تھی وہ جاگی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو کسی نے اٹھ کر کہا کہ کون اوپر جائے اوپر کی منزل پر اور یہ بھاری چکی اوپر سے پھینکے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کا وعدہ اپنے رسول کے لیے واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا اس سازش کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو لے کر چلے، صحابہ کرام پریشان کہ معاملہ ہوا کیا ہے، اچانک نکل گئے، اچانک آپ چلے گئے، اور تیزی سے نکل گئے وہاں، اور وہ دیت کا معاملہ اس کی بات بھی نہیں ہوئی۔ صحابہ پریشان کی کیا ہوا، بعد میں جا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مطلع فرمایا کہ وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے اطلاع دے دی کہ ان لوگوں نے میرے قتل کی معاذ اللہ ناپاک سازش کا ارادہ کیا تھا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اور اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے خلاف، بنو نذیر کے قبیلے کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ بات تھی جس کو ہم دوبارہ دہرا لیں، معاہدے بھی کیے،
مگر جب معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی تو ان لوگوں کے خلاف اقدام بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ناظرین محترم ایک بات جو ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے، ابھی گفتگو دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، میں شیئر کرتا ہوں شجاع صاحب کے سامنے۔ قرآن نے واضح طور پر دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حکمت والا، تدبر والا شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ عظیم المرتبہ شخصیت، فدا کابی امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے یہودیوں سے اور پوری خیر خواہی کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ جو شجاع صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، دیت کے لیے گئے ہیں، یہود کو جمع کیا ہے، اس قبیلے کے لوگوں سے فیصلہ کیا، ان کا ہاں جی ہم تو دیت بالکل شیئر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں کہ یہ بدبخت جو ہیں شیئر کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پیچھے جا کے انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ سازش کر ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو یہ مطلع کر دیا۔ اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ یہود کینہ پرور ہیں، دشمن ہیں، اور مشرکین مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر فیصلہ ہی بدل گیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ بدل گیا، بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خود قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں کہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر دشمن تم ایمان والوں کے لیے پاؤ گے یہود کو اور پھر مشرکین کو۔ یہ نمبر 1 پہ رکھا قرآن نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82، اور قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے۔ اور ان کا حسد تو جب مدری زندگی کے واقعات ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ڈے 1 سے ان لوگوں کا یہود کا حسد جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ معاہدہ بھی ہوا، اور جب وہاں سے یہ ناپاک سازش ہوئی ہے تو اب معاہدے کو گویا کہ علی الاعلان انہوں نے ختم کر ڈالا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور پھر کہلوا بھیجا ان یہود کو کہ 10 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، 10 دن کا نوٹس ہے، یہاں سے نکل جاؤ، جو سامان لے جانا چاہو لے جاؤ اور اپنے علاقوں کو اپنے یہاں بھی رحمت غالب نظر آتی ہے جی۔ یعنی ایک قتل کی تیاری ہے، سازش جو ہے وہ فاش ہو چکی ہے، اس کے باوجود چاہتے تو قتل کرا دیتے، فوراً اقدام ہو جاتا ہے، فوری اقدام ہو جاتا ہے اس کے جواب میں جی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمدردانہ رویہ یہ ہے کہ بھائی نکل جاؤ اور جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اور 10 دن بہت ہوتے ہیں، 10 دن بہت ہوتے ہیں، 10 دن میں تو آدمی جو ہے نئی بستی قائم کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو 10 دن کی مہلت دی گئی تو ان کے دلوں میں خوف تو پیدا ہوا، لیکن ادھر ایک اور کردار آتا ہے عبداللہ بن ابی کا۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ منافقین کا رئیس المنافقین، رئیس المنافقین۔ تو یہ جو منافقین کا سردار ہے، اس نے بڑے بڑھ چڑھ کر کہا جا کے بنو نذیر کے لوگوں کو تم نہ نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں نے تمہارے خلاف چڑھائی کی تو ہم تمہارے ساتھ مل کے تمہارا دفاع کریں گے۔ اچھا نوٹ کیجئے گا، ناظرین کرام بھی نوٹ کر لیں، اس بنو نذیر کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے بڑی تفصیل آئی ہے قرآن میں سورۃ الحشر میں، 28واں پارہ ہے، اور سورۃ الحشر جس کی آخری آیات وہ مشہور آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے جو پہلے 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2، ان میں تفصیلات آئی ہیں اس غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے کہ ان کے خلاف اقدام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال یہ منافقین کا سردار آ کر ان کو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور دیکھو بنو قریظہ بھی موجود ہیں، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اور فلاں اور علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تم یہیں پہ بیٹھنا، یہاں سے ڈٹے رہو۔ اور اس وقت آپ نوٹ کیجئے یہ بالکل شیطان والا طرز عمل ہے عبداللہ بن ابی کا۔ عبداللہ بن ابی کے جتنے معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، وہ احد کے میدان سے واپس آنا، یہ کم شیطانی کام تھا۔ بالکل، اور یہ شیطانی کام میں نے کیوں کہا؟ قرآن میں سورہ حشر میں شیطان کا لفظ آیا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ پہلے تو آگے کہہ رہا ہے خوب آگے بڑھ کے تم لڑو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال تو شیطان کی طرح ہے۔ شیطان بھی انسان سے کیا کہتا ہے؟ پہلے کہتا ہے کفر کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو تیرے کفر سے بری ہوں۔ عین چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یہ شیطان ہے۔ اور یہ منافقین کون ہے؟ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ سورہ حشر تو ہے 28 پارے میں، 28 پارے کی پہلی سورہ ہے سورہ مجادلہ، وہاں حزب الشیطان کی اصطلاحی اور حزب اللہ کی اصطلاحی، تو حزب الشیطان بھی منافقین بھی داخل ہے۔ حزب جماعت ہے، شیطان کی جماعت، حزب اللہ اللہ کی جماعت، حزب الشیطان شیطان کی جماعت، شیطان کی جماعت ہے۔ اب ذرا ناظرین ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے، ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کہاں کہاں ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے، کہاں کہاں اسلام کے معاملے میں ہمارے معاملات جو ہیں ڈاواڈول ہیں، کہاں کہاں ہمارا دل جو ہے وہ
پسند کے اسلام کو قبول کرتا ہے، اور جہاں آزمائش والی بات ہوتی تو ہم ذرا سا سائیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں خدا نخواستہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ ہمارا شمار بھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خدا نخواستہ جو ہے وہ حزب الشیطان میں شامل ہونے والے ہوں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ بہرحال ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہوئی کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اور اس کا بہت ہی برا کردار جو ہے وہ تاریخ میں ہے اسلام کی، اس نے لوگوں کو تیار کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بنو نذیر یا بنو نذیر جو ہیں یہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کی مہلت دی تھی، اور یہ انہوں نے تیاری بھی شروع کر دی تھی، 10 دن کے لیے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تیاری ایسی کر رہے ہیں کہ اپنے دروازے اکھاڑنا شروع کر دیے، اپنی کھڑکیاں اکھاڑنا شروع کر دی، اپنا ساز و سامان، جو مال لے جا سکتے تھے، جو مال بڑی محنت سے کمایا ہوگا نا، سود خوری بھی کرتے تھے، شرابیں بھی پیتے تھے اور بیچتے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے تھے، تو جو مال تھا اس سے بڑی محبت تھی، تو کھڑکیاں نکالنا، دروازے نکالنا، اور اسی طرح جو بھی گھر میں ساز و سامان اس کو جمع کرنے کے اندر لگے رہے۔ لیکن ادھر عبداللہ بن ابی نے جب یہ آفر دی تو ان کے بھی دل میں آیا کہ چلو کیوں نہ پھر مسلمانوں کا مقابلہ ہی کر لیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، لیکن ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور فیصلہ فرما لیا۔ غالباً آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں اندر صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ کیا فرمانا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں صرف ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ جو ہے، اللہ خیر الماکرین، بالکل، کہ اللہ کی تدبیریں جو ہیں وہ دنیا بھر کے بدبختوں کی تدبیروں سے بالکل الگ ہیں۔ ہم جتنی ایک یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جب مشکل حالات آتے ہیں تو اس میں ہمت توڑ دیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نصرت آنی ہے اور ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، تھوڑی سا توقف ہو جائے، یعنی ہم کسی کام کے لیے نکلے، ہم سمجھے بس کامیابی یہ قریب پڑی ہوئی سامنے، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ ابھی تو ذرا سا وقت لگے گا، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں سے یہ اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے میں وہ ہوں جو جب چاہے بساط کو پلٹ سکتا ہے، بالکل، ہے نا۔ اچھا، اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا لشکر تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھروں کی طرف گئے۔ یہ بڑے بڑے قلعوں میں محفوظ تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اندر رہ کر ہم دفاع کر لیں گے۔ اللہ کی بھی جو آپ نے کہا نا، اللہ کی اپنی تدبیر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے چالیں چلی، سازشیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا، ان کے قلعوں کا محاصرہ ہوا، اور نوٹ کیجئے اس محاصرے کے دوران کچھ درخت آڑے آ رہے تھے۔ اچھا، ایسے جو یہ جنگ کی جو تیاری ہوئی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار ہیں۔ بالکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار بنایا گیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورا لشکر لے کر گئے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں درختوں، ناظرین محترم ایک بات سنیے گا ذرا، بہت بڑا ذرا توقف کے ساتھ سنیے گا۔ جنگ کی جو حکمت ہے، اسلامی جنگ کی جو حکمت ہے اور جو رسول اللہ کی تربیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک عورت سامنے آئی ہے تو چھوڑ دیا، تلوار چھوڑ دی ہے، اور یہ حکمت ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ضعیف ہوں تو ان پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، یہ حکم دیا جو ہتھیار پھینک دے اسے نہ مارا جائے، یہ حکم دیا کہ اگر درخت ہرے بھرے ہوں تو انہیں نہ کاٹا جائے۔ یہاں معاملہ ذرا سا ریورس نظر آ رہا ہے۔ کیا حکمت ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ پر ہزاروں درود، آپ پر کروڑوں سلام، فدا کعبہ امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سخت زندگی گزاری اور کن سختیوں سے آپ گزرے ہیں، ہمیں تو تیار شدہ اسلام ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے، اور جو آپ کے احکامات ہیں ان احکامات میں بھی ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ کہیں اگر احکام آیا ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے تو کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن کہیں یہ بھی احکام ہے کہ درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ جی، سورۃ الحشر میں اس پہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو تم نے درختوں کو کاٹا یا ان کے اعلیٰ اصول یا ان کی جڑوں پر چھوڑ دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ نوٹ کیجئے گا، ان کے قلعے تھے، باغات تھے، درخت وغیرہ آڑے آ رہے تھے محاصرہ کرنے میں، تو یہاں ایک ایکسیپشن آ گیا کہ کچھ درختوں کو کاٹنا ضروری تھا
تاکہ ان کے خلاف محاصرہ ہو۔ یہ کون؟ یہ دشمنان اسلام ہیں، اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام کا محاصرہ کرنا کیوں ضروری؟ تاکہ دین کے خلاف سازشوں کا توڑ ہو۔ اس میں اگر درختوں کو کبھی کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے، کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، یا جلا دیا جائے، کاٹ دیا تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات ناظرین غور کیجئے گا، قرآن کہتا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اچھا، دو باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ جو چاہے حکم دے، کبھی اور جب چاہے منسوخ کر دے۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے، نماز مقرر اوقات میں ادا کرنا فرض ہے، لیکن کبھی وہ حکم بھی آتا ہے کہ نماز ادا نہ کرو بلکہ چھوڑ دو۔ عرفات کا میدان، عرفات کا غروب آفتاب ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہے، کہا چھوڑ دو۔ آج چھوڑ دینا عبادت ہے، اور جاؤ مزدلفہ۔ مسئلہ یہ ہے، مجھے تو ایک چیز یاد آتی کہ جب شیطان کو حکم ہوا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب فرشتوں کا سجدہ کرو تو سجدہ کر دیا، تو وہ ایک مکالمہ تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی میں تو سجدہ نہیں کرتا، چونکہ میں تو صرف تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو میں تو تجھے مانتا ہوں، تو جب تجھے مانتا تو تیری بھی مان۔ یہ تو گڑبڑ ہے نا، مجھے مانتا میری مان، اب میں کہہ رہا ہوں نہیں کر تو نہیں کر، میں کہہ رہا ہوں کر تو کر۔ تو کبھی نماز چھوڑ دینا ہی حکم ہے، جیسے کہ پھر جاؤ مزدلفہ عرفات سے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو۔ تو دین اصل میں کیا ہے؟ جو حکم ہے اس پر عمل کر دو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی، لیکن پورے قرآن حکیم میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کاٹو اور نہ کاٹو۔ یہ حکم تو عالم ظاہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اللہ نے کنفرم کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وحی آتی تھی۔ یہ ہے حجیت حدیث کی دلیل۔ ناظرین کے لیے میں دوبارہ اس کو تھوڑا واضح کر دوں تاکہ فہم سہولت کے ساتھ ہو جائے، کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ کاٹو یہ نہ کاٹو، مگر یہ ضرور کہا کہ جو تم نے کاٹ دیے وہ ہمارے حکم سے، وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ تو اچھا، قرآن میں وہیں کہیں اور ذکر نہیں آتا اس مقام کے علاوہ۔ عالم ظاہر میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ کاٹو یہ چھوڑ دو، اور اللہ نے عالم حقیقت میں اون کیا اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کی، یہ سنت کی، حجیت حدیث کی دلیل ہے، اتھارٹی آف سنہ اس کی ایویڈنس ہے قرآن میں، کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام فیصلے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ حشر ہی کی تو بات فیصلوں کا اختیار ہے، سورہ حشر ہی کی تو بات ہو رہی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو حکم دے اسے مانو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں کہلوایا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے ہدایات بھی دے رہے ہیں، معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جو کچھ فرما رہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے، معلوم ہوا کہ ایک جنرل رول ہوتا ہے مگر دیر کین بی ایکسیپشنز ٹو دیٹ رول، بہت سی مرتبہ ایک ایکسیپشن بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر درختوں کو کاٹا گیا ہے۔ پھر یہ محاصرہ ہوا ان کا؟ جی محاصرہ ہوا، اور بس 6 دن ہی گزرے، 6 دن ہی گزرے، 6 راتیں گزری، اس کے بعد ہوا اکھڑ گئی، ہوا اکھڑ، بالکل الفاظ قرآن کے ہیں۔ سورہ الحشر شروع سے اگر پڑھیں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب دیکھیں کہاں بڑے بڑے قلعے، بڑے مالدار یہودی، اور چاروں طرف سے حمایت کا اعلان، اتحادی آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہٹانا چاہے، مٹانا چاہے، ناکام کرنا چاہے تو اللہ کسی فوج کشی کے بغیر ہی معاملہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب پیدا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سزا بیان کی، خود بھی انہوں نے اپنے گھروں کو اجاڑا، ایمان والوں نے ان کے درختوں کو کاٹا۔ کہاں یہ وہ امت تھی، بنی اسرائیل کے یہود ہیں نا، کہاں یہ امت تھی جن کو جہان والوں پر فضیلت دی گئی، اور آج ان کی ذلت کا عالم کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں اپنے ذلیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دروازے توڑ رہے ہیں، کھڑکیاں نکال رہے ہیں۔ یہ ہے جو کوئی جنگ نہیں ہوئی اس موقع پر، اس کا بھی ایک نتیجہ آگے نکلے گا، کیونکہ اب جو مال ہاتھ آئے گا وہ ایک ذلت آمیز صورتحال تو یہ بھی ہے نا کہ اکڑ رہے ہیں، جی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور لڑنے کے لیے اتحادی آ رہے ہیں تو حوصلے بلند ہیں، اور اب یہ عالم ہے کہ صرف 6 دن کا محاصرہ ہوا ہے تو پیغام بھیج دیا کہ حضور نکل جانے دیں، ہم بس نکل جانے دیجئے۔ اور پھر ان کی اس درخواست کو قبول کیا گیا، اور قبول بھی ہو گئی درخواست، اور ایک اونٹ پر جتنا سامان لا سکتا ہے ایک فرد، بس اتنا لے جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے ان کی ذلت اور رسوائی، صدیوں سے یہاں پر آباد،
بڑے بڑے ان کے باغات، بڑے بڑے ان کے قلعے، بڑا ان کا کاروبار، بڑی دولت کی ریل پیل، سود خوری کا معاملہ، اربوں کو لڑانے کے لیے قرض دینا، پڑھ چکے ہیں ساری باتیں. یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا. کیوں؟ اسی سورہ حشر میں آگے چل کر ذکر آتے یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغی ہیں. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ہے تو اب اللہ نے ان کے دلوں میں روح پیدا کر دیا. مسلمانوں کے ہاتھوں بھی نقصان ہو رہا ہے ان کا، اور خود ان کے اپنے ہاتھوں بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے ان کے اندر سے ہی ان کو بزدل کر ڈالا. جو اللہ اور رسول کے باغی ہوتے ہیں، یہ جو شجاع صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں، چنانچہ اپنے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی نقصان ہو رہا ہے، دوسرے بھی نقصان کر رہے ہیں. ناظرین ایک لمحے کے لیے ٹھہریے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے باغی ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکامات کو جانتے تو ہیں مانتے نہیں ہیں، ان کا اپنے ہاتھوں سے بھی نقصان ہوتا ہے. آج ہمارا اپنے ہاتھوں سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. ان کا دوسرے کے ہاتھوں سے نقصان ہوتا ہے، ہماری طرف چاروں طرف دشمن بھی پھرکھے ہوئے ہیں. تو بنیادی بات ہے نا کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا آج ہمارے شب و روز گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ کیا آج ہمارے شب و روز گواہی دیتے ہیں کہ ہم واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری ان ذلتوں، ہمارے نقصانات، ہماری اس فرسٹریشن، ہماری اس بے کیفی، ہماری اس بدامنی کا اصل سبب کیا ہے. ہم ایک اس واقعے کو سامنے رکھ کے ذرا سوچئے تو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات جو ہیں ان سے بغاوت کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ایسا ہے. قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، مصائب تم پر آتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مختصراً ہم گنیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، یہ منافقین کی نشانی ہے. نمازوں میں سستی کرنا منافقین کی نشانی ہے. مال حرام کی نحوست ہمیں معلوم، فرائض کو ترک کیا جانا، ملاوٹ کا معاملہ، بے حیائی کو پھیلانا، لوگوں کے حقوق غصب کرنا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، اولاد ماں باپ سے سینہ تان کر بات کرے، بھائی بھائی کا گلا کاٹے، بھائی بھائی کو لوٹے. تو یہ کیا حرکتیں ہیں؟ یہ نتیجے ہمارے سامنے، اور ہماری بدعملیاں ہیں یہ ساری. بالکل ہمارے گناہوں کے نتیجے ہمارے سامنے. اور ظاہر بات ہم یہ قصے تو نہیں پڑھ رہے نا، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سیرت سے تو رہنما اور ہدایت مل رہی ہے. تو ہمیں یہ بہت قیمتی نقطہ آپ نے بیان کیا کہ ہم بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں. سیرت کا مطلب ہے، میں اصل میں چاہتا یہ ہوں ناظرین کرام اور شجاع صاحب بھی کبھی ہم سب آپس میں ہم نے یہ طے کیا ہوا، جہاں بھی ایسا مسئلہ آتا ہے ہم ذرا رک کے اپنے حالات کا جائزہ لے لیں. میں ایک لمحے کے لیے اس لیے رکا ہوں کہ اپنے حالات کو دیکھیں، ہم بھی انہی عذابوں میں مبتلا ہیں. انہی عذابوں کا شکار. غربت کا معاملہ، مہنگائی کا معاملہ، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، جانیں محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، اور شہر ہمارے محفوظ نہیں ہیں، ہماری جگہیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے پبلک پلیسز محفوظ نہیں ہیں. کیا یہ کسی عذاب سے کم کوئی بات ہے؟ اللہ کا ہمیں رجوع کرنا چاہیے. بہرحال اس پر بات کریں گے، لیکن سورہ حشر نے پورا نقشہ سورہ حشر میں کھینچا گیا ہے اس واقعے کا. اور اس واقعے میں ایک بہت اہم پہلو ہے، میں چاہوں گا کہ چلنے سے پہلے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، ایک چیز ہوتی ہے جسے مال فے کہتے ہیں، ہے نا، اس پر بات نہیں. یہاں جب یہ چلے گئے، ایک ایک اونٹ پہ سامان لاد کے چلے گئے، 10 اونٹوں کا سامان تو پیچھے رہ گیا ہے. بالکل. اس مال کا کیا ہوگا؟ جی اسی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب یہ غزوہ ہوا ہے تو باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، مال پھر بھی ہاتھ آیا. تو جب ہم نے بدر پر ڈسکشن کیا تھا تو مال ہاتھ آیا، جنگ ہوئی تھی، تلوار اٹھی تھی، گھوڑے دوڑے تھے. وہ ہوا مال غنیمت کا معاملہ، جو اسلامی شرائط کے مطابق جنگ ہو اور جو مال اہل ایمان کو ملے وہ مال غنیمت ہے. اس کا حکم سورہ انفال میں آیا، جہاں بدر کا تبصرہ آیا تھا کہ 20% بیت المال میں جائے گا، 80% لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں جنگ ہوئی نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. فے کا مطلب لوٹا دینا. یہ عربی کا فے ہے، انگلش کا فے کوئی نہ سمجھ لے اس کو، عربی کا فے ہے. اور سورہ حشر میں الفاظ آئے ہیں ما افا اللہ، جو اللہ نے لوٹا دیا رسول اللہ علیہ السلام کو. کیا مطلب؟ یہ تو تمہاری لیے ہی تھا کسی اور کے پاس، لو اللہ نے تمہیں لوٹا دیا مسلمانوں. مطلب امانت تمہاری تھی، ہاں، وہ قابض کوئی اور تھا. بالکل. اس کو کہتے مال فے. یہ جائے گا بیت المال میں، اور بیت المال سے رسول اللہ علیہ السلام اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے لیے اور عام مسلمانوں کی کفالت کے لیے. اس کو اور براڈ کرے تو تمام مہاجرین، تمام انصار، حتیٰ کہ بعد میں جو امت کے افراد آئیں گے، سورہ حشر میں اس مسئلے پہ تفصیل ہے، بعد میں جو امت کے افراد آئیں گے ان کو بھی مال فے میں سے حصہ پہنچتا رہے گا. تو آئیڈیلی جائے بیت المال میں، اسلامی حکومت تو ہو،
بیت المال کا نظام تو ہو اور وہاں سے وہ روٹ ہو عوام کی بہبود کے لیے. یہ ہے مال فے کا تصور جس کی تفسیر سورۃ الحشر میں اور تفاسیر میں اس کے ذیل میں ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھا اور مال فے کا سورہ حشر میں تذکرہ ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ یہ مال جو ہے یہ بیت المال میں جائے گا. اسلامی ریاست میں بیت المال عوام الناس کی فلاح و بہبود کا ایک مرکز ہے. اگر اسلامی ریاست ہو تو اس کے ٹیکسز بھی بیت المال میں جائیں گے. میں تو کہوں کہ اگر باقی تعلیمات پر عمل ہو تو بہت کم ٹیکسز کی ضرورت پیش آئے گی. آج جو ہم ظالمانہ ٹیکسز برداشت کرتے بھگتتے ہیں چاہے وہ ہم فیول کے نام پر کریں یا پروڈکٹس کے نام پر, اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں. زکوٰۃ ہو, عشر ہو, مالی غنیمت, مال فے اور عام صدقات اور صحیح ایمانداری سے استعمال بھی ہو تو ظالمانہ ٹیکسز کی ضرورت. ناظرین محترم, اصل پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بات تو بہت ہے, سورہ حشر میں اگر تذکرہ کیا جائے گا تو ایک پروگرام میں مزید اس پہ کر سکتا ہوں شجاع صاحب کے ساتھ. میں تو نہیں, شجاع صاحب سے کروا سکتا ہوں, لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی و شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام عليك يا رسول